الٹ دے کے اپنے گھر میں گئے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سامعین محترم، گزشتہ درس میں جو آیات جن کا بیان ہوا تھا، ان آیات میں اللہ رب العزت کی طرف سے مشرکین کے دو شبہات کا جواب دیا گیا تھا. ایک جواب تو یہ تھا، ایک شبہ تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مختلف قسم کی معمولی چیزوں کی مثالیں بیان کرتا ہے اور اس سے ہمارے معبودان کو کمزور قرار دیتا ہے. جیسے مکڑی کی مثال بیان کی جاتی ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ میں اس سے شرماتا نہیں ہوں کہ میں کوئی چھوٹی چیز کی مثال بیان کروں، کیونکہ ان مثالوں کی وجہ سے ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے اور کفر والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی کرنے والے ہیں ان کے ایمان میں اور کمی آتی ہے، کیونکہ وہ ضد اور عناد پہ ڈٹ جاتے ہیں، ان کی گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے. اور ایک ان کا شبہ یہ تھا کہ یہ قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے کہ انہوں نے خود گھر میں بیٹھ کے لکھ لیا ہے، یہ من جانب اللہ جو ہے یہ نازل شدہ نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں اس شبے کا جواب دیا چیلنج کے طور پہ کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے تو پھر اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ. کسی دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا 10 آیات بنا لاؤ، کوئی ایک آیت بنا لاؤ. تو ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے. یہ سارا مضمون اللہ رب العزت کی وحدانیت کے ثبوت پر چل رہا ہے. اس سے پچھلے مضامین بھی. آج کی جو تلاوت کردہ آیات ہیں یہ بڑا معروف واقعہ ہے، قصہ آدم و ابلیس. اور یہ اللہ رب العزت نے ایک طرف تو تخلیق انسانی کا بیان کیا کہ کیسے انسان کو تخلیق کیا گیا، اس کی ایک ہسٹری بتائی اور اس کا جو ابتدا بتا دی، اور ساتھ ہی 3 قسم کی مخلوقات سے اللہ رب العزت نے الوہیت کی نفی کی کہ وہ الہ نہیں ہو سکتے. 3 قسم کی مخلوقات. ایک مخلوق جو کہ نوری مخلوق کہلاتی ہے، فرشتے. دوسری مخلوق جو خاکی مخلوق کہلاتی ہے یعنی انسان. اور تیسری مخلوق جو ناری مخلوق کہلاتی ہے یعنی جنات. ان 3 قسم کی مخلوقات سے الہ ہونے کی نفی کی ہے اس واقعہ میں در حقیقت. اور شاید اس پہلو سے آپ نے اس واقعہ کو پہلے سٹڈی شاید نہ کیا ہو. اصل میں ہوتا یوں ہے کہ ہمارے جو قرآن مجید میں بیان کردہ قصے ہیں، کچھ جو واقعات ہیں، جو قصص ہیں، ان کو بیان تو بڑی شد و مد کے ساتھ کر دیا جاتا ہے. ہمارے محراب و منبر پہ اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ، کہیں خوش الہانی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس کا جو مغز اور نچوڑ ہے وہ نہیں بتایا جاتا. وہ واقعہ کیوں نقل کیا گیا ہے، اس کا آگے پیچھے کے ساتھ ربط کیا ہے، یہ نہیں واضح کیا جاتا. اگر ہم اس تناظر میں قرآن کے واقعات کو پڑھیں گے تو ہر واقعہ اپنے اندر بہت بڑے اسباق لیے بیٹھا ہے. ہر واقعہ اپنے اندر ایک ہدایت کا پورا سامان لیے بیٹھا ہے، ہماری رہنمائی کا پورا سامان لیے بیٹھا ہے. اس سے ضمناً یا صراحتاً بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں.
لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ان واقعات کو، ان قصوں کو اس اینگل سے سمجھایا جائے پبلک کو جو اللہ رب العزت کی مراد ہے، جو اللہ تعالیٰ ان سے چاہتا ہے۔ اب ہم تھوڑا سا اس پہ غور کرتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اللہ رب العزت نے یہ ارادہ کیا کہ میں، پہلی بات تو یہ کہ ارض کا لفظ استعمال کیا کہ کائنات کے اندر بہت ساری گلیکسیز اور اس کے اندر بہت سارے پلینٹس اور اس کے اندر بہت سارے سٹارز اور بہت کچھ یونیورس کے اندر موجود تھا، لیکن اس جنس سے انسان کے لیے جس پلینٹ کا انتخاب کیا اللہ نے وہ ارض تھی، اور اس انسان کی جو ریکوائرمنٹس اور نیڈز ہیں اس کے مطابق جو سوٹیبل انوائرمنٹ دیا وہ ارتھ کا تھا، زمین کا تھا۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری، اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر پیدا کردہ تمام مخلوقات میں سے ایک مخلوق کو خصوصیت کے ساتھ منتخب کر کے ان ساری مخلوقات پہ فضیلت دے کے ان پر سپرمیسی قائم کرنے کے لیے جس مخلوق کا انتخاب کیا وہ انسان تھی، اور اس کو زمین پر خلافت فی الارض کی ذمہ داری دے کر بھیجنے کی بات کی اللہ رب العزت۔ یہ خلافت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کا خلیفہ بن کے آیا ہے، خلیفہ اللہ کا کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک غلط ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جب اللہ نے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے جو ایک کے بعد آ کے دوسرا اس کی ذمہ داریاں سنبھالے گا۔ یہ انسان ایک دوسرے کا خلیفہ بنتا چلا جاتا ہے، خلیفہ کا مطلب یہ ہے۔ یہ بات سمجھ آئیے آپ کو؟ جب اللہ نے فرمایا فرشتوں سے کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، یہ اپنا کا لفظ ہماری غلط فہمیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ میں زمین پر خلیفہ بنانے لگا ہوں، خلیفہ کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک آئے گا، وہ جب چلا جائے گا تو اس کے بعد اس کی جگہ دوسرا لے لے گا، اور یہ ذمہ داریاں ہوں گی اور خلافت فی الارض ہوگی۔ زمین کے اندر خلافت دینا یا خلیفہ بنانا یہ ہر انسان کی ریسپانسبلٹی ہوگی۔ وہ ایک جنریشن کو، ایک جنریشن کی ریسپانسبلٹیز کو اگلی جنریشن میں ٹرانسفر کرے گا، وہ ایک قوم کی ذمہ داریوں کو آگے نبھانے کے لیے آگے ٹرانسفر کرے گا، لہٰذا وہ ایک دوسرے کے بعد آنے جانے والے لوگ بنیں گے۔ اللہ کا کوئی نائب نہیں ہے، اللہ نائبوں سے پاک ہے، اللہ شریکوں سے پاک ہے، اللہ وزیروں سے پاک ہے، اللہ مشیروں سے پاک ہے۔ وہ کسی سے مشورے کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی وزیر کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی خلیفہ کا محتاج نہیں ہے۔ یہ خلافت زمین پر اللہ رب العزت کے حکموں کو امانت کے طور پہ استعمال کرنے والی خلافت ہے، نہ کہ اللہ کی نیابت ہے۔ اللہ کا کوئی نائب نہیں ہے، وہ نائبوں سے پاک ہے۔ تو میں فرمایا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے لگا ہوں، ایک کے بعد دوسرا آئے گا، یک کے بعد دیگرے وہ آئیں گے، ایک دوسرے کی ذمہ داریاں، یعنی ایک نسل گزرتی ہے، ایک پوری جنریشن گزرتی ہے، اگلی جنریشن آ جاتی ہے، چاہے تو عمومی طور پہ ہو، چاہے کچھ ذمہ داریاں سنبھالنے والی ہو۔ تو فرمایا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اللہ نے اپنے اس ارادے کا اظہار کس کے آگے فرمایا؟ فرشتوں کے سامنے، فرشتوں کے سامنے اپنے اس ارادے کا اظہار فرما دیا۔ اب جب فرشتوں کو اس بات کا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارادہ رکھتے ہیں، تو ان کے دل میں یہ خیال گیا کہ شاید ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے یا کوئی کمی رہ گئی ہوگی۔ تو انہوں نے ایک اظہار اپنی بندگی کا، اس کا دوبارہ اظہار کرنے کے لیے انہوں نے اللہ رب العزت سے فرمایا، عرض کی، قالوا اتجعل فیہا، فرشتوں نے کہا کہ کیا تو زمین میں اس کو خلیفہ بناتا ہے، من یفسد فیہا، جو اس میں فساد پھیلائے گا، جو اس میں فساد پھیلائے گا زمین پر،
وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور خون بہائے گا. کیا تو ایسے اس کو پیدا کر رہے؟ اب فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ وہ زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ فرشتے کوئی عالم الغیب تو نہیں ہے، ان کو تو جو اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے تو وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے. تو اس کی علماء نے کئی وجوہات لکھی ہیں، کئی اس کے جوابات دیے ہیں. مطلب ایک جواب یہ ہے کہ ان کی سرشت اور ان کی جو نیچر ہے، جو مٹی سے کریشن ہوئی، تو اس سے انہوں نے اندازہ لگا لیا. ایک اس کی یہ وجہ بتائی جاتی ہے کہ چونکہ انسان سے پہلے اللہ رب العزت نے اسی زمین پر ایک اور مخلوق کو آباد کیا ہوا تھا، اور وہ جنات تھے جن کا لڑائی جھگڑے اور فسادات روزانہ رپورٹ ہوتے تھے. یعنی وہ ایک ایسی فسادی قسم کی مخلوق تھی کہ آئے دن ان ساری چیزوں کا مشاہدہ فرشتوں کی تو نالج میں تھا. تو اس پر قیاس کر کے انہوں نے کہا کہ اب اس زمین میں ایک تو اور بنا رہا ہے تو وہ بھی یہی چیزیں کرے گا، یہی فسادات، ایک دوسرے کو قتل کریں گے. یا تیسری چیز جو خلیفہ کا لفظ ہے، خلافت دینے کی ذمہ داری تب آتی ہے جب کوئی لا اینڈ آرڈر کو برقرار رکھنا ہوتا ہے. تو خلیفہ کا لفظ سے ہی وہ جانچ گئے کہ یہ تب ضرورت پڑ رہی ہے کہ کچھ لوگوں کو جیسے کنٹرول کرنا ہوتا ہے نا، تو خلیفہ کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو اس لیے کچھ نہ کچھ پرابلمز ہوں گی. تو انہوں نے کہا جی وہ فتنے اور فساد اگر کریں گے تو ہم جو ہیں یا اللہ تیری عبادت کرنے والے اگر عبادت کے لیے پیدا کر رہے تو ہم جو ہیں کہ ہم تیری بندگی وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری تعریفوں کے ساتھ اور تیری پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں. گویا کہ اپنے آپ کو پیش کیا. یہ اعتراض نہیں ہے، فرشتے ایسی مخلوق نہیں ہیں جو اعتراض کر سکیں. انہوں نے اپنی بندگی کا اظہار کیا کہ یا اللہ تو خلیفہ بنا رہا ہے، زمین پر انسان کو پیدا کر رہا ہے، وہ تو وہاں پہ فساد کرے گا اور خون بہائے گا، تو ہم جو تیری حمد و ثنا بیان کرنے والے ہیں ان کو اپنی بندگی کا اظہار مقصود تھا. جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی بندہ بڑا خادم قسم کا ہو کسی کا اور بڑی خدمت کر رہا ہو، تو اس کو کیا ہوتا ہے کہ وہ بڑی خدمت کرنے والا جو ایک خادم ہے اور اس کی موجودگی میں اگر کوئی آقا کہہ دے کہ جی میں ایک اور بندہ لا رہا ہوں جی اس کام کرنے کے لیے، تو وہ کہے گا حضرت میں نے کون سی کوتاہی کی ہے، میں جو حاضر ہوں تو میں آپ کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں، دن رات آپ کے سامنے کام کرتا ہوں، تو کیا میرے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے؟ یا کچھ اس طریقے سے اپنی وفاداری کا اظہار ہے، بندگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم تو آپ کے حکم کے پابند ہیں. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، نہ تو یہ کچھ ہے، نہ آپ کی جو تھنکنگ ہے وہ بات ہے، بلکہ قال، اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اس انسان کو پیدا کرنے کی جو حکمتیں میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے، جو میرے سامنے اس کے مقاصد ہیں وہ آپ کو پتہ نہیں ہے. وہ بہت بڑے مقاصد تھے. انسان کو پیدا کر کے اللہ رب العزت نے گویا کہ ان کو فرشتوں کو یہ واضح کیا کہ یہ انسان جو تم سوچ رہے ہو نا، ٹھیک ہے فتنہ بھی کریں گے، فساد بھی کریں گے، لیکن ان انسانوں ہی میں ایسی مقدس ہستیاں بھی پیدا کروں گا جن کو انبیاء کہا جائے گا، جو انسانیت کی معراج ہوں گی. میں اولیاء بھی پیدا کروں گا، میں علماء اور صلحاء بھی پیدا کروں گا جو انسانیت کے لیے ایک رول ماڈل بھی ہوں گے. صرف یہ نہیں ہے کہ لڑائی جھگڑا کریں گے اور قتل و غارت گری کریں گے اور مار داڑ کریں گے، ایسا نہیں ہے. میں اس میں یہ اعلیٰ ترین صفات کے حامل لوگوں کو بھی پیدا کروں گا. یہ مجھے پتہ ہے، اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور دوسری بات، ایک بڑی اہم چیز، کہ انسان کو پیدا کرنا جو ہے نا، اللہ رب العزت نے، ذرا غور کیجئے گا بات پہ، کہ انسان کو پیدا کر کے اللہ نے اپنی صفات کا اظہار کرنا تھا. انسان اللہ کی صفات کا مظہر بن کے آیا ہے دنیا میں. وہ کس طرح؟ اللہ رزاق ہے، انسان کو اللہ رزق دے گا تو انسان اس رزق کو حاصل کرے گا تو اللہ کے رزاق ہونے کی صفت کا پتہ چلے گا نا. اللہ تعالی جبار ہے تو کسی کی
غلطیوں پہ اس کو پکڑے گا تو وہ جبر اللہ تعالیٰ کا جبار ہونا نظر آئے گا نا. اللہ تعالیٰ غفار ہے تو ان کے گناہ ہوں گے اور گناہوں کو بخشے گا تو غفار ہونا سامنے آئے گا, ہے مغفرت کا پہلو سامنے آئے گا. تو اللہ کی صفات کا اظہار انسان کے ہونے میں تھا. اللہ نے یعنی کئی حکمتیں ہم اس میں ڈیرائیو کر سکتے ہیں جو شاید ابھی ہماری نالج میں نہیں ہے, بہت ساری ایکسپلور ہوتی چلی جائیں گی. تو یہ اللہ رب العزت کی قدرتوں کا مظہر تھا. اس لیے اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تم نے اپنے نالج کی بیس پہ بات کی. اچھا یہاں تک تو تھیری پیش کی, یہاں تک تو ایک بیانیہ دیا کہ بھئی میں جانتا ہوں, میں پیدا کر رہا ہوں ایک مخلوق کو, تم نہیں جانتے, اس کے اندر یہ صفات ہوں گی اور ان کو در حقیقت انسان کو جنات اور فرشتوں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخش کے اس کو آگے لے کے آنا تھا. اب پریکٹیکل تھیری کے ساتھ پریکٹیکل اللہ نے اسی چیز کو کہ انسان کی آدم کی سپرمیسی کو ان پر واضح کرنے کے لیے ایک پریکٹیکل بھی دکھایا. اور وہ پریکٹیکل کیا تھا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. دیکھیں نا یہ سائنس کے لوگ بیٹھے ہیں, تھیری اور پریکٹیکل کے بعد ہی چیزیں کلیئر ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے انداز اختیار کیے ہیں قرآن میں, کئی چیزوں کی مثالیں بیان فرمائیں, کئی چیزوں کے عملی مشاہدے پیش فرمائے. فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھائے, ان کی خاصیات, ان کے اثرات اللہ تعالیٰ نے اس کی نیچر کے اندر ڈال دیے, انسان کی نیچر کے اندر ڈال دیے. آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کو سیکھ لیا. اللہ نے دیکھیں انسان, میں نے شروع میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایک جبلی ہدایت ہوتی ہے اور ایک کسبی ہدایت ہوتی ہے. جو انسان کی فطرت کے اندر ہدایت اللہ نے ڈالی ہے نا, وہ ہر چیز میں ڈالی ہے. اور اس جبلی ہدایت کے بعد چیزوں کے اندر سے رہنمائی لے کے اس کو گیٹ کر لینا اللہ کی قدرت کے ذریعے, یہ بھی انسان کے اندر اللہ نے ڈال دیا ہے. تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے چیزوں کے اوصاف سکھانے کی صلاحیت پیدا کر دی, چیزوں کے نام, ان کے اوصاف, خاصیات, کہ یہ چیز جلاتی ہے جی, یہ آگ ہے, یہ پانی ہے, اس کا یہ فوائد ہیں, چیزوں کے نام کائنات کے اندر. فرشتوں کو ابھی اس لیول کا پتہ نہیں تھا, اللہ نے انسان کے اندر یہ کوالٹی پیدا کر دی, اس کو پیدا کر دیا. اچھا اب ایک چیز ذہن میں رکھا کریں کہ یہ جو قرآن مجید میں اس طرح کا واقعہ بیان ہو رہا ہوتا ہے نا, تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی ایک ہی مجلس میں یہ ساری بات ہوئی ہے اور ایک ہی مجلس میں سارا کچھ ہو گیا ہے. تو وہ جو اللہ تعالیٰ کا نظام, جنت, دوزخ, قیامت اور جو ایک امر کی چیزیں ہیں, عالم امر کی اور اللہ تعالیٰ کے نظام کی, اس کو ہمیں یہ اپنے اس وقت کے محدود پیمانے کے لیول پہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے. قرآن مجید میں ایک جگہ پہ آتا بھی ہے نا کہ تم جن اللہ تعالیٰ نے جب دنوں کی گنتی کا ذکر کیا تو فرمایا کہ وہ کالف سنۃ مما تعدون, وہ ایسے ہے مثال کے طور پہ جیسا کہ 1000 سال جن کو تم گنتے ہو. تو اللہ تعالیٰ کی کیلکولیشن اور وہ جو ڈیوریشن ہوتے ہیں وہ ذرا ہماری اس کیلکولیشن سے باہر کے ہیں. اب اس میں دورانیہ کتنا لگتا ہے یا کتنا ٹائم ہوا انسان کی مٹی کا خمیر بنا, یہ تو شارٹ کٹ یہاں پہ ایک واقعہ بیان ہو گیا نا, مٹی کا خمیر بنا. پھر قرآن مجید ہی میں اس پروسیس کو ذرا لمبے طریقے سے کئی مقامات پہ بیان کیا گیا کہ انسان کی تخلیق کی, اس کو مٹی سے جو ہے نا پیدا کیا اور پھر فرمایا کن فیکون, ہو گیا, آدم بن گیا. تو یہ ساری چیزیں شارٹ کٹ کر دی جاتی ہیں اکثر واقعات. کہیں ضرورت پڑتی ہے تو وہاں پہ اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا جاتا ہے. جہاں جو ضرورت ہوتی ہے نا وہ پیش کیا جاتا ہے. یہاں پہ مقصد پورا تفصیلی واقعہ اس طرح اس کی جزیات کے ساتھ بیان کرنا نہیں تھا. یہاں اللہ نے اپنی قدرتوں اور طاقتوں اور اپنے ہی خالص الہ ہونے کو زیادہ ہائی لائٹ کیا اور ساتھ انسان کی پیدائش کا سرسری تذکرہ فرما دیا. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کے نام اور اوصاف اور اس کی خاصیات بتا دی. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کا علم دے دیا یا سب چیزوں کا بتا دیا. ضروری نیڈ بیسڈ جو چیزیں ہیں جو ان کے انسان کے استعمال میں آ سکتی ہیں, اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ کائنات کی ہر چیز کا ما کانا و ما یکونو کا علم دے دیا کہ جی جو کچھ تھا اور جو کچھ ہوگا
اور جو کوئی پوری کائنات میں یعنی انسان کی ضروریات سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کا نالج اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا، ان کی طبیعت میں ڈالا اور انہوں نے اس کو لرن کر لیا، سیکھ لیا۔ اب اللہ رب العزت نے وہ پریکٹیکل کیا کہ بھئی تمہیں نہیں پتہ، مجھے پتہ ہے، میں نے اس کو نالج دینا ہے، لرننگ پہ لگانا ہے، کائنات کے اندر اس کو جو ہے نا وہ یہ ذمہ داریاں دینی ہیں۔ تو فرمایا کہ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا، ہاں جی، اور فرمایا فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ جی اس کی ضرورت نہیں ہے اور ہم تو بہت کچھ کر رہے ہیں، ہم خدمات دے رہے ہیں، ہم جو ہے نا وہ حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، تو اگر اس بات میں آپ صحیح کہتے ہو تو پھر ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو اگر نہیں بتا سکو گے تو اس کا مطلب ہے کہ صاف ظاہر ہے کہ اس کی نیڈ تھی، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اچھا، جب فرشتوں پہ ان چیزوں کو پیش کیا تو فرشتے تو اس کے نام نہ بتا سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس رشت میں وہ چیز نہیں ڈالی تھی، ان کو ان چیزوں کے لیے آسان نہیں کیا تھا، ان کو ان چیزوں کا علم نہیں دیا تھا۔ تو فرمایا کہ قالوا سبحانک، کہنے لگے کہ سبحانک، تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر جو کچھ تو نے ہمیں سکھا دیا، مگر جو کچھ تو نے ہمیں سکھا دیا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو بہت جاننے والا ہے اور بڑی حکمتوں والا ہے، ساری کائنات کا علم تجھے ہی ہے اور اپنے فیصلوں کی حکمت بھی تیرے پاس ہی ہے، کہ تو کیوں پیدا کرتا ہے، تو کیوں خلیفہ بنا رہا ہے، تو کیوں اس کو زمین میں بھیج رہا ہے، یہ تیرے ہی فیصلے ہیں، ہمارا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ فرشتوں نے فوراً اپنی بے بسی کا اظہار کر دیا۔ تو بڑی سچی اور کھری مخلوق ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں، نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو انہوں نے تو فوری طور پہ واضح کر دیا کہ یا اللہ، جو تو جانتا ہے ہم نہیں جانتے، تو ہی جانتا ہے اپنی حکمتیں اور تو ہی جانتا ہے یہ ساری قدرت ہے۔ قال یا آدم، فرمایا اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے، اے آدم، انبئہم باسمائہم، ان کو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان کی خاصیات بتاؤ، ان کے اوصاف بتاؤ۔ فلما انبأہم، پس جب آدم علیہ السلام نے ان کو ان چیزوں کے نام بتا دیے، قال، اللہ نے فرمایا، الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ انی اعلم غیب السماوات والارض، بے شک آسمان و زمین کے اندر جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں اس کو میں ہی جانتا ہوں، بے شک میں ہی عالم الغیب ہوں آسمان و زمین، یہ میری ہی طاقت ہے، میری ہی قدرت ہے کہ میں ان سب چیزوں کو جانوں۔ بات سمجھ آئی ہے؟ یعنی اب آپ ذرا اس منظر کو اپنے سامنے لائیے کہ آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھلا دیے، فرشتوں سے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان کے سامنے چیزیں پیش کی، ان کو پتہ نہیں چلا تو فوراً انہوں نے اپنی بے بسی کا اظہار کر دیا کہ اللہ تو ہی جانتا ہے ان چیزوں کو پیدا کرنے کی حکمت، آدم کو پیدا کرنے کی حکمت، اور تو ہی جانتا ہے۔ اور جب آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ بتا دو، انہوں نے جب ساری باتیں بتا دیں، یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم، جب انہوں نے بتا دیا ان چیزوں کے نام باسمائہم، قال، اللہ نے فرمایا، الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ بے شک میں آسمان و زمین کے غیب جانتا ہوں، واعلم، اور میں جانتا ہوں، ما تبدون، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، یعنی تمہارے دلوں کے اندر کچھ نہیں ہے، نافرمانی نہیں ہے،
فرشتوں کو بھی گویا کہ یہ کلیئرنس دے دی. اور انسان کے دلوں کے اندر جو کچھ ہے نا وہ بھی اللہ رب العزت نے فرمایا میں جانتا ہوں. عالم الغیب اسے کہتے ہیں جو دل کے اندر پیدا ہونے والے کسی انسان کے ارادے سے بھی واقف ہے. تو گویا دو قسم کی مخلوقات. پہلی مخلوق خاکی, یہ نوری مخلوق فرشتے, ان کا ذکر ہوا. پھر خاکی مخلوق آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا. اب ان دو مخلوقات سے الوہیت کی نفی کیسے ہوئی؟ ابھی یہاں پہ صرف فرشتوں کی بات, کہ بعض لوگ فرشتوں کی پوجا کرتے تھے, فرشتوں کو سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, نعوذ باللہ. اور صاف ظاہر ہے کہ گھر کے راز بیٹیوں کو ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے, تو یہ مطلب اس انداز سے اس کو لیتے تھے اور بڑی متبرک ہستیاں بناتے تھے. یا پھر جو عیسائی ہیں انہوں نے کیا کیا کہ اپنی جو تثلیث ہے اس کے اندر ایک نام جبرائیل علیہ السلام کا تھا, فرشتوں کی پوجا کرتے تھے. یعنی وہ اس کو کہتے تھے کہ یہ اقانیم ثلاثہ جو بناتے ہیں, ٹرینٹی ان کی جو تثلیث کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ, مریم, روح القدس, یا عیسیٰ, مریم اور اللہ, وہ کہتے ہیں یہ تین ملا کے ایک, یعنی تین میں ایک کا عقیدہ, ثالث و ثلاثہ. تو یہ اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بھی نام ہے. تو فرشتوں کی پوجا کرنا, ان کو معبود بنانا, یا ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینا, یا ان کے بارے میں ایسا کانسیپٹ رکھنا, اللہ نے ان کی بے بسی کو ظاہر فرما دیا کہ وہ فرشتے جو چیزوں کے نام نہیں بتا سکے وہ تمہارے الہ کیسے ہو سکتے ہیں. وہ فرشتے جو چیزوں کا نام نہیں جان سکے, اللہ کے اس ارادے سے واقف نہیں ہے. اللہ نے خود فرما دیا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو جو کچھ نہ جانے وہ ہمادان ہو سکتا ہے. ہمادانی کی نفی کر دی کہ نہ کر دی, کہ یہ سب کچھ نہیں جانتے. الہ کی صفات میں سے پہلی صفت کیا ہے؟ ہمادان ہونا, سب کچھ جاننے والا. اور دوسری ہما کن ہونا, سب کچھ کر سکنے والا ہونا. اور بھائی فرشتے جو تو چیزوں کے نام نہیں بتا سکے وہ تمہارے الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ واقعہ کوئی صرف قرآن مجید میں نہیں ہے. قصہ آدم و ابلیس کا تذکرہ آپ کو بائبل میں بھی ملے گا. تو یہ کوئی ان نون قصہ نہیں تھا کہ بھئی ان کو پتہ نہیں تھا اس کا. تو گویا یہ میسج ان کو بھی کنوے ہوا, کرسچنز کو کنوے ہوا, مشرکین کو کنوے ہوا, پوری انسانیت کو کنوے ہوا کہ یہ جو انسان کی تخلیق ہے اس دوران یہ واقعات رونما ہوئے. تو اسی سے اندازہ لگا لو کہ فرشتوں کا کیا سٹیٹس ہے, کہ وہ تو اللہ کی مخلوق ہیں, وہ اللہ کے برابر نہیں ہیں اور وہ الہ نہیں ہیں. دوسری بات کہ اللہ نے فرمایا کہ عالم الغیب صرف میں ہوں, چھپی ہوئی باتیں, ظاہر باتیں صرف مجھے پتہ ہیں. اس کے بعد اگلی دو مخلوقات یعنی خاکی مخلوق اور ناری مخلوق, اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے. فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ. اب یہ پریکٹیکل ایک دکھا کے اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرشتوں سے اس انسانیت کی برتری کو عملاً ثابت کرنے کے لیے اور اس کو پکا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فرشتوں کو, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ. اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو اسجدوا لآدم, آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. فسجدوا, پس انہوں نے سجدہ کیا, الا ابلیس, سوائے ابلیس کے. ابلیس نے سجدہ نہ کیا. ابا, اس نے انکار کیا. واستکبر, اور بڑائی دکھائی, تکبر دکھایا. وکان من الکافرین, تو وہ کافروں میں سے ہو گیا, وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. اب یہاں دوسری ایک تیسری مخلوق کا ذکر آیا جو کہ قرآن مجید میں دیگر کئی جگہوں پہ آتا رہا. فرشتوں کے ساتھ ساتھ
جن کا ذکر بھی آ گیا، جنات ایک مخلوق اس کو بیان کر دیا قرآن مجید میں. ہوا یوں کہ جب آدم علیہ السلام کا اس طرح کا جو پہلا جو فیز جو کہ علم کے حوالے سے فرشتوں پر برتری ثابت کر دی، تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اب میرا حکم ہے کہ تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو. اب اس سجدہ کرنے کے اندر اس سے مراد کیا تھی؟ دیکھیں، اس سے اکثر علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا بمنزلہ قبلہ تھا. جیسے ہم خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے، ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. جس نے خانہ کعبہ کو سجدہ کیا اس نے شرک کیا. خانہ کعبہ معبود نہیں ہے، ڈائریکشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم سارے ادھر ادھر سے اس کی طرف مڑ کے سجدہ کریں گے. تو آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا وہ اتنی تعظیم تھی کہ ان کو بمنزلہ قبلہ بنا لو، ان کو ان کی طرف لے آدم اے الا آدم، یعنی آدم علیہ السلام کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو. بات سمجھیں گے؟ یہاں پہ یہ ایک معنی بیان ہوا. اچھا، دوسرا جو مفہوم عام طور پہ بیان ہوتا ہے اس کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ اگر آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کرنے کی بھی بات ہے تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے کبھی عبادت کا سجدہ کبھی کسی کے لیے جائز نہیں قرار دیا. عبادت کا سجدہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی. سجدے کی دو قسمیں ہیں نا، ایک سجدہ عبادت ہے اور ایک سجدہ تعظیمی ہے. سجدہ تعظیمی اور سجدہ عبادت. سجدہ عبادت کرے گا کوئی تو وہ شرک کے دائرے میں چلا جائے گا. وہ صرف اللہ کے لیے ہے. سجدہ عبادت صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. اور سجدہ تعظیمی کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العزت نے پہلی قوموں میں کچھ مثالیں ایسی ہیں کہ سجدہ تعظیمی کچھ جواز ملتا ہے. جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب پتہ چلا تو وہ سجدے میں گر گئے، یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا. یہ تعظیم کا سجدہ، جھکنا یا سجدہ کرنا. اس کی اگر پہلی قوموں میں اجازت بھی تھی نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اس کی حرمت کو بھی بیان فرما دیا. کچھ صحابہ کرام جب روم اور فارس اور ایران اور اس علاقوں میں گئے، انہوں نے جب دیکھا کہ وہاں پہ جو درباری آتے ہیں اپنے بادشاہ کو سجدہ کر کے تو پھر بیٹھتے ہیں، جب واپس آئے تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ تو دونوں جہانوں کے سردار ہیں اور ان بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہیں، آپ زیادہ مستحق ہیں اس بات کے کہ آپ کو سجدہ کیا جائے. لہذا ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. یعنی انہوں نے عبادت کا سجدہ نہیں بولا، تعظیم کا سجدہ، کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، تعظیم بجا لائیں اور پھر بیٹھیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت وہ الفاظ ارشاد فرمائے تھے جو اکثر ہماری سماعتوں سے ٹکراتے رہتے ہیں. آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کو تعظیم کا سجدہ کرنا بھی جائز نہیں ہے. اگر یہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. یعنی میاں بیوی کے جو حقوق کا ذکر آیا اور اتنا اس لیول کی تعظیم اور اس کے ساتھ وابستگی کا جو میسج اس کے اندر کنوے ہوا اشارے کے طور پہ، فرمایا کہ وہ چونکہ جائز نہیں ہے، یہ بالفرض والمحال کے طور پہ ہوتا ہے. ان کیس اگر جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ مرد کو سجدہ کرے. چونکہ جائز نہیں ہے لہذا نہ عورت مرد کو سجدہ کر سکتی ہے، نہ کسی بھی اور چیز کو تعظیم کا، کسی اور شخصیت کو، کسی ہستی کو، کسی آبجیکٹ کو تعظیم کا سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. تو اس وقت اگر اس کو ہم مراد لیں تو جیسے یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے اسی طرح کا صرف اظہار تعظیم کے طور پہ وہ سجدہ یا وہ انحناء، وہ جھکنا جو بھی ہے وہ اس کے اندر آتا ہے. لیکن یہ قول زیادہ بہتر لگتا ہے کہ اس جدو لے آدم کا جو ترجمہ مفسرین نے کیا کہ آدم علیہ السلام کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو، یہ قول زیادہ بہتر لگتا ہے. سوالات کے جوابات نہیں دینے پڑتے، اعتراضات اور اشکالات نہیں پیش آتے کیونکہ اس کی گنجائش
موجود ہے اس کے اندر. اب سجدے کا حکم دیا تو فرشتے تو فوری طور پہ فسجدوا، سب نے سجدہ کر لیا. ابلیس جو کہ ابو الجان تھا، جنوں کا باپ، بڑا سردار جو ابلیس ہے، یہ چونکہ اللہ رب العزت نے اس کو اجازت دی ہوئی تھی فرشتوں کے ساتھ آنا جانا ملائے اعلیٰ تک، تو اس کو بڑا یہ عبادت گزار تھا، بڑا نالج تھا اس کے پاس، یعنی اللہ نے ایک مخلوق بنائی ہوئی تھی، لیکن اس کی ایکسیس اوپر تک موجود تھی، فرشتوں کے ساتھ آنا جانا اس کا تھا، وہاں موجودگی تھی، لہٰذا اس کو بھی اللہ نے حکم دیا. یہ فرشتہ تو نہیں تھا لیکن اس کو حکم ملا. اس نے کہا جی میں سجدہ کروں آدم کو، کیونکہ اب اس کو پروسیس تو سارا پتہ چل رہا تھا، یہ جیلس بھی ہو رہا تھا کہ اب ایک ایسی مخلوق کو پیدا کر دیا کہ پہلے میری بادشاہ چل رہی ہے، اب ایک نئی مخلوق آئے گی تو صاف ظاہر ہے کہ وہ جو کچھ سارا سینیریو اس نے دیکھا کہ اب تو یہ ایک سپر میسی قائم ہو جائے گی اس قوم کی، اس نئی مخلوق کی. تو پہلے ہی ایسے تھا، تو جب سجدے کی بات آئی تو اور زیادہ اکڑ گیا کہ میں کیوں سجدہ کروں. پھر اس کو اکڑ کی ریزننگ پیش کی اس نے کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا. اور آگ کو اس نے کہا جی شعلہ مارنے والی چیز ہے، اور تکبر اور بڑائی اس کے اندر آ گئی، اور مٹی کو اس نے حقیر سمجھا کہ یہ تو کم تر چیز ہے، تو کچھ اپنی اس کی لاجک اس نے پیش کی، عذر لنگ جس کو کہتے ہیں کہ بھئی کسی طریقے سے میری کوئی بات کی کوئی ریزننگ بن جائے. لیکن در حقیقت تو اس سے یہ مراد ہی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ تو اپنی مخلوقات کے اندر ان کی فرما برداری کو چیک کرنا چاہ رہا تھا نا. فرشتوں کو جو ہی حکم ملا سجدے میں گر گئے. اس نے کیا کیا؟ ابا، انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا. یہ جو تکبر ہے نا، حدیثوں میں آتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تکبر میری چادر ہے. تکبر میری چادر ہے، اگر اس کو کوئی لینے کی کوشش کرے گا نا تو اللہ رب العزت اس کو توڑ دیں گے. کیوں حضرت؟ جو تکبر والی چادر کو اختیار کرے گا یا اس کو کھینچے گا تو اللہ رب العزت اس کو تباہ و برباد کرے. کبریائی میری چادر ہے. الکبر ردائی. اب انسان کے لیے بھی یہ میسج کریٹ کر دیا اس کے اندر کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، افضل مخلوق بنا دی، لیکن تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. برابر بھی تکبر ہوگا تو جنت میں نہیں جائے گا. اللہ کبریائی جو ہے، تکبر جو ہے، انسان کو اسپیشلی کہہ دیا کہ تکبر نہیں کرنا. تکبر کرے گا تو گویا کہ وہ اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو برابر کرنے کی کوشش کرے گا، جو کہ اللہ کو کسی صورت میں قبول نہیں ہے. تو تکبر سے بچانے کے لیے اللہ نے اس طرح کی ہمیں مثالیں بھی دیں کہ انسان اس تباہی سے بچ جائے جس کی طرف وہ چلا جاتا ہے جب وہ تکبر کے ساتھ تکبر اختیار کرتا ہے. تو فرمایا کہ وہ مکھانا من الکافرین، وہ راندہ درگاہ ہو گیا. اب اس کا شارٹ کٹ یہاں پہ بیان کر دیا، تفصیلات دوسرے مقامات پر بھی موجود ہے قرآن مجید کے دیگر مقامات پر، کہ اللہ رب العزت نے اس کو فرمایا کہ تو اس جنت سے نکل جا. اس کو دیس نکالا دے دیا، جنت سے نکال دیا. اب اس نے پھر مہلت مانگی کہ جی چلو مجھے نکال رہا ہے یا اللہ تو مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے چلو تمہیں میں مہلت دیتا ہوں. اب وہ لمبا واقعہ ہے، تفصیلی واقعہ یہاں مطلوب نہیں ہے کہ پھر اس مہلت کے اندر اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیرے بندوں کو ورغلاؤں گا، اس کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا. یہ اس نے اپنا پروسیس بھی بتا دیا. اللہ نے اسی وقت بتا دیا تھا کہ ٹھیک ہے جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے قابو نہیں آئیں گے. یہ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ اللہ کا اور ابلیس کا مکالمہ بھی منقول ہے. تو تفصیلی واقعہ بیان کریں تو ہمارا اصل موضوع رہ جاتا ہے. تو واقعات آپ سنتے رہیں، یہ واقعہ تقریباً ہر ایک کی سماعت سے مختلف اوقات میں اس کو ملتا رہا. اب روح سخن مڑا آدم علیہ السلام کی طرف. یہ واقعہ تو ہو گیا، اس کو دیس نکالا دے دیا گیا. اب ابھی بات درمیان میں ہی ہے. اگلی بات
آدم علیہ السلام کا تذکرہ آیا. وقلنا، اور ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، اسکن، سکونت اختیار کرو، انت و زوجک، تو اور تیری بیوی، الجنت، جنت میں. یعنی اس دوران واقعہ کی وہ تفصیل یہاں سے شارٹ کر دی گئی کہ آدم علیہ السلام کو جب انس کی تلاش ہوئی تو اللہ سے ذکر کیا، تو اللہ نے ان کی دلجوئی اور دل لگی کے لیے اور ان کو جنت کے اندر جو ہے وہ سکون کے لیے اللہ رب العزت نے ان کے لیے زوجہ اماں حوا کو پیدا کیا، جو کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے انہیں بھی پیدا کر دیا جیسے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. تو اب اللہ نے فرمایا کہ تم جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا، اور تم اس جنت سے دونوں کھاتے پیتے رہو، رغداً، کھلم کھلا، حیث شئتما، جہاں سے چاہو کھاتے پیتے رہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا. ساری چیزوں کا اوپن حکم دے دیا، لیکن آزمائش کے طور پہ ایک درخت سے منع کر دیا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر ایسا کرو گے تو پھر تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، خطا کاروں میں سے ہو جاؤ گے. اب شیطان کو چونکہ نکالا جا رہا تھا اور آدم علیہ السلام کو جنت کا وارث بنایا جا رہا تھا، تو ایک نارمل سی بات ہوتی ہے کہ جس کو نکالا جا رہا اور دوسرے کو لایا جا رہا، حکومتیں جیسے بدلتی ہیں یا کوئی بھی سسٹم بدلتا ہے تو ان کو بڑا عجیب لگ رہا ہوتا ہے. اب اس نے سوچا کہ میں کوئی ایسی کارروائی کروں کہ یہ آدم بھی اس جنت میں نہ رہیں. آدم علیہ السلام سے اللہ کی نافرمانی تو متوقع نہیں تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ، اس کو بھی پتہ تھا، جن کو بھی، کہ آدم علیہ السلام اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. ابلیس کو پتہ تھا کہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے ان کو جب بنایا ہے تو اس نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ اس نے کہا جی آپ کو اس درخت سے منع کیا ہے، اس خاص درخت سے منع کیا ہے نا، اس کی جنس سے منع تو نہیں کیا نا. تو اس پودے کی اور جو پودے کی شکلیں تھیں اس کو اس نے کہا جی یہ تو کھا لیں آپ، اور کئی اس کو اٹریکشنز اس کے اندر بیان کی. کبھی کہا جی یہ کھانے کے بعد حیات جاویدانی مل جاتی ہے کہ بھئی ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی اور ادھر ہمیشہ رہو گے، اور انسان کو اس نے بہلانا اور پھسلانے کے لیے کام شروع کر دیا. اس کا ذکر فرمایا اللہ نے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، ان دونوں کو یعنی آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو شیطان نے بہلا لیا، پھسلا لیا. انسان ہے نا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے. اب آدم علیہ السلام جو ہے وہ اس باتوں میں آگے چکنی چپڑی باتیں تھیں کہ بھئی یہ کر لو یہ کر لو، جیسے ایک شیطان کا طریقہ کار ہوتا ہے وہیں سے سٹارٹ ہو گیا وہ. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، بہلایا پھسلایا تو آدم علیہ السلام نے وہ اس درخت کے اندر سے کھا لیا. وہ پھل ہوگا، اس کو نہ تو اسلام نے کہیں مینشن کیا کہ کون سا پھل ہے کون سا پودا ہے. یہ آگے سب کہانیاں ہیں یا کوئی اسرائیلی روایات ہیں کہ فلاں پودا ہے، کبھی کسی نے کہا گندم کا پودا ہے اس میں ناخن لگا ہوا ہے، اور یہ سب کہانیاں ہیں. دس از ناٹ رائٹ. اپنی جو قرآن مجید نے بعض چیزوں کو کہیں ایک حد تک بند کیا ہے تو اس کے بعد اس کی نیڈ نہیں ہے ہمیں ایکسپلور کرنے کی. کون سا درخت تھا، وہ اس جنت کے واقعات ہیں. اگر وہ تھا بھی تو ہمیں یہاں پہ اس کا کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہو سکتا. تو ہم لوگ اس چکر میں لگے رہتے ہیں. اصل میسج جو کنوے ہو رہا ہے نا واقعہ کا، وہ ایک طرف رہ جاتا ہے اور اس بات پہ فوکس شروع ہو جاتا ہے کہ یوسف کے ساتھ زلیخا کی شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. اس پہ فوکس ہے جس کو اللہ نے جا کے بند کر دیا، بات کو آگے نہیں پھیلایا. اتنا لمبا واقعہ بیان کیا ہے، لیکن ہماری توجہ یوسف علیہ السلام کے اندر بیان ہونے والے توحید کے نکات، معیشت کے نکات، معاشرت کے نکات، عفت و عصمت کے نکات، حکومت سازی کے نکات، اس کی طرف توجہ نہیں جاتی اور اس کو ایک رومانوی داستان بنا کے اور پھر اس کے بعد اس کی شادی کروا کے چھوڑنے کی طلب جو ہے نا اس پہ لگے ہوتے ہیں. وہ ستروں پہ بیٹھ کے بابے کچھ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو یہ قصہ ایسا رنگین طریقے سے یاد ہے. آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیسے چلا اور کیوں لوگوں کو جو ہے نا وہ اس چکر میں لگا دیا گیا. قرآن کتاب ہدایت تھی اور اس کو قصے کہانیوں کی کتاب. ایک دفعہ تو ایک دفعہ مجھے اتفاق ہوا کہ ایک جگہ میں کسی جگہ تعزیت کرنے گیا تو ایک بابے نے مجھے پکڑ کے بازو سے اپنے پاس بٹھایا اور شروع ہو گیا.
جو وہ قصہ شروع کیا، اچھا میں بھی دلچسپی پہ بیٹھ گیا کہ یہ بھی کچھ ہوتا ہے. مجھے کسی نے کہا یہ تو ہماری فوتگیوں کے 70 کی لازمی چیز ہے ایک. یہ سرفراز صاحب بیٹھے ہیں اسی علاقے کے ہیں تو ان کو تو پتہ ہوگا کہ کئی بابے اسپیشلسٹ ہیں اس کے. اچھا وہ اس کی کوئی اس کو صرف ایک رومانٹک داستان کے طور پہ سناتے ہیں. یہ آدم و ابلیس کا قصہ ہے تو اس کو ایک خاص انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ جی یہ بس وہ جنت سے نکلنا تھا اور یہ تھا اور وہ تھا. اس کے مقاصد، اس کے جو قرآن نے جو ہدایت کی کتاب ہے جو قصہ بیان کیا اس کی ریزنز جو ہیں، اس کے اندر کوئی لیسنز ہیں وہ نہیں بتائے جاتے. ہر قصہ جو ہے وہ کسی دعوے کی دلیل کے طور پہ آ رہا ہوتا ہے اور اس کو ثابت کر رہا ہوتا ہے، اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوتا ہے. اور یہ قصہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کی جو سورت البقرہ کی دعویٰ ہے، توحید کا دعویٰ، اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ اس کے مختلف پہلوؤں کا بیان ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ تو ٹیک چھوڑیں گے تو پھر ٹھیک ہوگا. اچھا اب کیا ہوا کہ اس میں پھر آگے پوری تفصیل کو شارٹ کٹ کر دیا گیا. یعنی یہاں پہ واقعہ کا اختصار ہے، اگلی جگہوں پہ قرآن مجید میں اس کی تفصیل ہے کہ جب وہ بہلایا پھسلایا اور انہوں نے اس پھل میں سے کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کے جسم سے جنت کا لباس اتار دیا. فتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ. تو یہ اللہ نے انسانیت کی نیچر میں حیا کو رکھا ہے، نیچر میں شرم کو رکھا ہے، نیچر میں پردے کو رکھا ہے. ابھی کوئی شریعت نازل نہیں ہوئی، ابھی کوئی فقہی احکام ترتیب نہیں پائے، کسی نبی نے کوئی حکم نہیں دیا، کوئی وحیاں نہیں نازل ہوئی. لیکن ابھی جنت کے اندر ہیں، جنت کا ایک لباس ملا ہوا ہے. اللہ رب العزت نے ان کو وہاں پہ لباس جنت کا لے لیا. تو جنت کے اندر درخت تھے جن کے بڑے بڑے پتے تھے. تو آدم اور حوا لگے فتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جنت کے جو بڑے بڑے پتے تھے نا ان کو اپنے گرد لپیٹنے لگ گئے. معلوم ہوا کہ یہ جو شرم و حیا ہے، یہ جو لباس اور ستر ہے، یہ کسی مذہب یا کسی دھرم کا یا کسی کلچر کی چیز نہیں ہے، یہ انسانی نیچر ہے. وہاں پہ کس سے شرم کر رہے تھے؟ اور کوئی تھا بھی نہیں، فرشتے ہی تھے نا. تو ایک دوسرے میں تھے یا پھر ایک شرم و حیا کا جو نیچرل ایک میسج تھا اس کے لیے وہ لگے اپنے اوپر پتے لپیٹنے کے لیے لگے. تو میں ایک جگہ پہ اسی طرح کسی نے مجھ سے لباس کے حوالے سے جب پوچھا نا، ایک انٹرویو تھا کمیشن، پنجاب پبلک سروس کمیشن کا، تو اس میں انہوں نے لباس کے حوالے سے پوچھا کہ بھی کتنا لباس ہو تو نماز ہو جاتی ہے اور کیا نہیں ہوتا. تو اس کے بعد لباس کی کچھ تھوڑی سی ڈسکشن شروع کی. تو میں نے انہیں وہاں پہ یہ مثال میرے ذہن میں اچانک آئی. میں نے کہا دیکھیں، جب آدم و حوا نے اس وقت لپیٹا تھا تو وہ کون سا مذہب تھا جس نے انہیں مجبور کیا اس بات پہ؟ کون سی ابھی تعلیمات آئی تھیں؟ لیکن انسان کی نیچر میں ہے کہ وہ شرم و حیا کرتے ہیں. جو ایتھیسٹ قسم کے لوگ ہیں، جو دہریہ قسم کے لوگ ہیں، کسی مذہب کو نہیں مانتے، ننگے رہنا ان کو بھی پسندیدہ نہیں ہے. وہ کسی مذہب، کسی دھرم کو نہیں مانتے، کسی مذہب یا کسی اس کو نہیں مانتے، لیکن وہ بے لباس ہونا پسند نہیں کرتے. تو یہ انسان کی حیا اللہ تعالیٰ نے فطرت میں ڈال دی. تو آدم علیہ السلام اور حوا کا یہ معاملہ ہوا. جب اس کے اندر جنت کے اندر سے نکالا جانے لگا، اب بعض یہ ایک سوالات اٹھتے ہیں کہ کس موقع پر یہ بات ہوئی؟ وہ تو جنت سے نکال دیا گیا تھا، تو آدم علیہ السلام سے پھر اس نے کس مقام پہ بات کی؟ تو مفسرین اس کا جواب بھی دیتے ہیں کہ جب اس کو جنت سے نکالا جا رہا تھا اور نکلتے نکلتے اس کی جو کاروائیاں جاری تھی تو ان میں اس نے یہ کاروائی ڈال دی کہ بھئی آدم علیہ السلام کو اپنا میسج کنوے کیا اور بہلا پھسلا دیا. تو آدم علیہ السلام کو اس پہ قائل کیا. تو وہ اس دوران جو ہے یہ واقعہ رونما ہوا اور وہ پھر نکل گیا. اور بعد میں اللہ تعالیٰ کی آدم علیہ السلام اور حوا کے ساتھ جو ہوا، اللہ رب العزت نے جنت کے اندر سے ان کا جو ٹھہراؤ ہے وہ ختم کیا اور فرمایا کہ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور نکال دیا ان دونوں کو اس جگہ سے جہاں پہ وہ دونوں تھے، یعنی جنت میں تھے، وہاں سے نکال دیا. اور فرمایا وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا اِهْبِطُوا، اتر جاؤ، اِهْبِطُوا، اتر جاؤ، زمین میں چلے جاؤ. زمین کو منتخب کیا ہوا تھا، زمین میں چلے جاؤ. بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض بعضوں کے دشمن ہوں گے.
تمہاری اولاد میں آگے لوگوں کو دشمنی کا ایک پیغام دے دیا کہ جیسے ایک پروسیس ہے لائف کا کہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے جھگڑیں گے, دشمنیاں نیچر کے اندر ہوں گی, لیکن وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ, اور زمین کے اندر تمہارا ایک ٹھکانہ ہوگا, وَمَتَاعٌ, اور الٰہین, اور ایک وقت مقررہ تک وہاں سے کچھ بینیفٹس لو گے, کچھ فوائد اٹھاؤ گے, زمین میں کھانا پینا, کمائی, مال, اسباب, گاڑی, بنگلہ, یعنی جو ہماری اسٹرگل ہے ایک وقت الٰہین, ایک وقت مقررہ تک, فار ایور نہیں ہے. اب یہ جنت اللہ نے لے لی واپس, وہاں سے نکال دیا. اصل میں تو اللہ نے یہ جو درمیان میں جو کچھ ہوا یہ اللہ کی حکمت کے تحت تھا. انسان سے خطا کا ہونا اللہ کی حکمت کے تحت تھا. اصل میں تو اللہ نے شروع میں ہی فرما دیا تھا نا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اب جب اللہ نے ارض کے لیے اس کو خلیفہ بنایا تھا تو جنت میں اس وقت ان کا پرماننٹ رہنا ہی نہیں تھا. اللہ نے اپنے اس سارے تکوینی امور کو مکمل کیا اور آدم و حوا کو زمین پہ بھیج دیا. لیکن خطا, اس کا ازالہ اور یہ پورا ایک سسٹم جو آگے چلنا تھا اس کو سمجھا دیا کہ خطا بھی ہوگی, اس خطا کے بعد طریقہ کار کیا ہوگا اور اس کے بعد نتائج کیا ہوں گے. تو اللہ رب العزت نے آدم و حوا کو اتار دیا. اب اس میں کوئی مختلف روایات آتی ہیں کہ ایک کو ایک جگہ پہ اتار دیا, دوسرے کو دوسری جگہ پہ اتار دیا, اور بڑا عرصہ وہ پریشانی کی حالت میں رہے اور جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے معافی کے خواستگار تھے. لیکن پھر اللہ سے دعائیں کر کر کے کہ یا اللہ کوئی ایسا طریقہ بتا کہ ہم آپ سے معافی مانگیں اور آپ ہمیں معاف کر دیں. یعنی طلب صادق شو کی گئی کہ ان کی طلب تھی, وہ ندامت میں تھے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی. اللہ رب العزت نے فتلقى آدم من ربه کلمات, تو اسی آہوزاری میں آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے. دیکھیں, ایک ہے کسی واقعہ کے بارے میں وہ ہدایت جو ہمیں قرآن سے اور صحیح احادیث سے پتہ چلتی ہے, وہ تو ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور قرآن کی اس تفسیر میں بیان ہوتی ہے. اور بعض اوقات بہت زیادہ اسرائیلی روایات, موضوع اور من گھڑت روایات بیان کی جاتی ہیں اس سلسلے میں. مثلا اس میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے جی کہ اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا اور سامنے ایک تصویر نمودار ہو گئی اور اس تصویر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دیکھی اور پھر ان کے وہ انگوٹھوں میں شبیہ آ گئی اور انہوں نے اس وقت ان انگوٹھوں کو چوم لیا. اور اس سے آگے روایت چل نکلی کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو انگوٹھا چوم لو. یہ ہمارے ہاں یہ اس وجہ سے یہ روایت چلتی ہے. ایک حدیث ذخیرے میں اس طرح کی موجود ہے, لیکن اس حدیث کے بارے میں محدثین نے جرح کی ہے اور اس کو موضوع روایت تک لکھا ہے جو گھڑی ہوئی روایت ہے. اب اس طرح کی روایات کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن مجید کی تفسیر کا سب سے پہلا ذریعہ خود قرآن مجید کی آیات ہیں. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا تفسیر القرآن بالقرآن, قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے یہ سب سے پہلا درجہ ہے, کیونکہ القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن کا بعض حصہ خود اس کے اپنے بعض حصے کی تفسیر خود کرتا ہے. تو دوسری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام آنے پہ الگ سے تعلیمات دے رکھی ہیں کہ جب بھی میرا نام سنو تو اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجنا. یہ ہمارے لیے تعلیمات ہیں اور اس کے اجر, اس کے فوائد, اس کے ثمرات, اس کے جو درود پاک کی فضیلتیں ہیں وہ ہم سنتے رہتے ہیں. اتنی نیکیاں ملتی ہیں, اتنے گناہ معاف ہوتے ہیں, اتنے درجے بلند ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ صحابہ کرام کا جو معمول ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی تاکید ہے اور آپ نے فرمایا تباہ و برباد ہو جائے جو وہ شخص جس پر میرا نام لیا جائے, جس کے سامنے اور منہ پہ درود السلام نہ بھیجے. تو یہ الگ سے فضیلت ہے, درود پڑھنے کا ثواب ہے. اچھا, انگوٹھے چومنے کے بارے میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں فرمایا. تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ نبی سے عشق کرنا ہے, محبت کرنی ہے تو ہمیں سالڈ ریزنز یا بیسک سورسز سے حاصل شدہ ہماری جو صحیح تعلیمات ہیں, احادیث صحیحہ ہیں, اس کا سہارا لینا چاہیے. یہ تو ضمناً ایک بات آ گئی. تو آدم علیہ السلام نے جو اس وقت اللہ سے کلمات سیکھے, قرآن مجید میں دوسری جگہ پر وہ کلمات خود منقول ہیں. اور وہ کلمات کیا ہیں؟ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین.
ان دونوں نے پھر یہ دعا کرنا شروع کی کہ اے اللہ ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے ظلم کیا، انفسنا، اپنی جانوں پر، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا. اللہ اکبر. یعنی اللہ کی بخشش کو کس انداز سے حاصل کیا جا رہا ہے، اپنی عاجزی کو کس انداز سے دکھایا جا رہا ہے. ہمارے لیے تمام نبیوں کی دعائیں جو ہیں نا وہ سب سے افضل دعائیں قرار دی گئی ہیں کہ یہ جو قرآنی دعائیں ہیں نا یہ پڑھا کریں. قرآنی دعاؤں کے اندر جو اللہ نے تاثیر رکھی ہے وہ انتہا درجے کی ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا اور ہم پہ فضل نہ کیا اور ہمیں نہ معاف کیا تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. وہ اللہ رب العزت سے مانگتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی. اور اس کے بعد اللہ نے معافی تو دے دی، یعنی غلطی کی معافی ایک چیز تھی اور جنت میں واپسی دوسری چیز تھی نا. تو اصل میں تو وہ معافی کے خواستگار تھے، انہوں نے تو معافی مانگی کہ یا اللہ تو ناراضگی تو دور کرنا اپنی. اللہ کی ناراضگی جب دور ہوئی تو وہ مطمئن ہو گئے. اب اللہ رب العزت نے ان کی دعا کے بعد ان کی دعا کو قبول فرما لیا. فتلقى آدم من ربه کلمات، اللہ رب العزت سے آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات سیکھ لیے، حاصل کر لیے، اور فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی. توجہ فرمائی، ان کی طرف رجوع کیا، ان کی توبہ اللہ رب العزت نے قبول فرما لی. توبہ قبول فرمائی. کیوں؟ انہو هو التواب الرحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے. وہ تو موقع تلاش کرتا ہے، وہ تو مغفرت کے بہانے ڈھونڈتا ہے. کوئی مانگنے والا تو ہو، کوئی مغفرت طلب کرنے والا تو ہو، کوئی توبہ کرنے والا تو ہو. جب کوئی توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں سے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی جو برائیاں ہیں ان کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. کنورژن ہو جاتی ہے، کنورٹ ہو جاتی ہیں کہ بھئی جو برائیاں ہیں نا ان کو نیکیوں میں بدل دو. میں نے توبہ قبول کر لیا، اب ریموو کر دو اس کی، بشرطے کہ توبہ سچے دل سے ہو. توبہ از ناٹ سوری. توبہ ایک پورے عزم مصمم کا نام ہے. توبہ ایک ارادے اور نیت کے ساتھ کیے گئے رجوع کا نام ہے کہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، یار میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا. پہلے پہ مجھے ندامت ہے، آئندہ پہ میں آمادہ ہوں کہ میں ایسا نہیں کروں گا. تو آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی. اور کیا ہوا کہ اللہ کی طرف سے رضامندی والی میسج آ گیا. اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جو میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ زمین میں اتر جاؤ، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا، بات دوبارہ وہیں سے جوڑی نا. اس کو اعادہ بعد عہد کہتے ہیں کہ تھوڑے درمیان میں بات چیت چلی نا تو پھر بات کو پچھلی سے دوبارہ کنیکٹ کیا تو پھر وہ لفظ دوبارہ ریپیٹ کر کے آگے چلنا. یہ قرآن کا ایک سٹائل ہے. قرآن کے اندر جو مختلف چھپی ہوئی چیزیں ہیں نا، اگر ان ٹرمینالوجیز کو یا ان چیزوں کو سمجھا جائے تو قرآن کا پڑھنا بڑا مزہ دیتا ہے. اچھا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا، ہاں وہ جو ہم نے تمہیں کہا تھا نا کہ اس میں سے اتر جاؤ زمین میں سے، ورنہ یہ دوسری دفعہ اترنے کا تو حکم نہیں ملنا تھا نا. نہیں ملا نا، ایک دفعہ اتارے گئے نا، دوسری دفعہ تو نہیں اتارے گئے. تو اب یہاں پہ یہ اس بات کو ریپیٹ کر کے اگلی بات کنیکٹ کی. ٹھیک ہے، معافی تو ہو گئی، توبہ قبول ہو گئی. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، میں نے کہا تھا کہ تم زمین پہ اتر جاؤ سب کے سب. اب واپس آنے کا رستہ بتا دیا، جہاں سے نکالے گئے تھے نا وہاں واپس آنے کا پروسیس بتا دیا. واپسی ہو سکتی ہے لیکن اس کا پروسیس یہ ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے. ہدن کے اندر دو چیزیں ہیں کہ نبی آئیں اللہ کا پیغام لے کر، رسالت کا بیان آ گیا کہ تمام رسول ہدایت لے کے آتے ہیں اور ساتھ اپنے جو کتابیں جو صحائف وہ لے کے آئیں.
جو بھی میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے، فمن تبع ہدایا، تو جس نے اس ہدایت کی پیروی کر لی، اس میری طرف سے بھیجی ہوئی ہدایت اور راہ راست اور صراط مستقیم کی پیروی کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر کوئی خوف نہیں اور کوئی غم نہیں ہے۔ جب ہدایت کی پیروی کر لی، کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، تو دوسری جگہ پہ کیا ذکر فرمایا پچھلی آیات میں؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، وہ جنت پھر ملے گی، جس سے نکلے ہو نا وہ مل جائے گی۔ تو اس کا ایک پروسیس دے دیا کہ زمین کے اندر ایک پرسکون ماحول پیدا کرو گے، فتنہ اور فساد نہیں کرو گے۔ سب سے بڑا فساد اللہ رب العزت کا شریک ٹھہرانا ہے، شرک نہیں کرو گے، انسانوں کے حقوق کو ادا کرو گے۔ کئی جگہوں پہ یہ سارا پروگرام اللہ رب العزت نے انسان کو دیا، یہ ساری باتیں اس ہدایت کے اندر آ جاتی۔ قرآن و سنت کی تعلیمات کو لے کے چلو گے، یہ اس امت کے لیے بات آ گئی۔ ہر نبی کی امت کے لیے یہ میسج موجود ہے، کیونکہ ہر نبی کی امت آدم کی اولاد تھی، تو آدم علیہ السلام کو جب یہ میسج ملا نا، تو یہ میسج ہر نبی کے تھرو اس کی امت تک پہنچا ہے کہ یہ جو ہدایت تمہارے تک آئی ہے نا، اس ہدایت کے ذریعے تم واپس اس جنت میں آ سکتے ہو۔ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس پر کوئی خوف نہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے وہی جنت تیار کر رکھی ہے۔ دنیا میں بھی اللہ اس کو مسائل سے نجات دے گا، خوف، حزن، ملال، تکلیف سے نجات دے گا، اور آخرت میں بھی اس کے لیے اچھی منازل ہوں گی۔ لیکن وائس ورثہ، اگر اس کے اپوزٹ، اس کے برعکس، اگر والذین کفروا، جو لوگ کافر ہوئے، میری اس ہدایت کا انکار کیا، کفر میں چلے گئے، ہاں، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور میری آیات کو جھٹلایا، یعنی یہ آیات اللہ کی جو ہے نا نشانیاں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ کفر کے ساتھ ساتھ اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ پوری انسانیت جب اللہ کی بھیجی ہوئی آیات کا انکار کرتی ہے یا اسے جھٹلاتی ہے، تو اللہ کا غضب اور اللہ کا غصہ جوش میں آتا ہے کہ میں تمہارا خالق، تمہاری رہنمائی کے لیے یہ آیات بھیجی، اب تم اس کو جھٹلا رہے ہو۔ تو قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ ان آیات کو جھٹلانے کا انجام اتنا شدید ذکر فرمایا۔ یہاں پہ بھی سن لیں، فرمایا کہ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اس کے لیے وہ جنات نہیں ہیں، وہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جنت میں جانا ہے تو جنت والے اعمال کر کے جانا پڑے گا، اور اس کا یہ پروسیس ہے کہ میری طرف سے جو ہدایت آئے، ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ انبیاء علیہ السلام اور ان کی وساطت سے آیا ہوا قرآن ہے۔ جو قرآن کو چھوڑ دے گا وہ کامیابی کی منازل کی طرف روانہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید نے خود کہہ دیا نا، ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ جو ہدایت کا طلبگار ہوگا اس کو قرآن مجید ہدایت دے گا، اس کو قرآن مجید ہدایت دے گا۔ تو فرمایا کہ ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب دو مخلوق کی ذکر آ گیا، الوہیت کی نفی، ہمارا واقعہ تو کمپلیٹ ہو گیا۔ اب اس کا جو میسج تھا وہ کیا تھا کہ سب سے پہلے فرشتوں سے الوہیت کی نفی کی کہ فرشتے تمہارے الہ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ فرشتے تو ان چیزوں کا نام نہیں جان سکے، جو کسی چیز سے ناواقف ہو تو وہ تمہارا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ معبود تو ایسی پرفیکٹ ہستی کا نام ہے جو سب کچھ جانتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے۔ اور رہی بات آدم علیہ السلام کی،
تو آدم علیہ السلام جو کہ تمام انسانوں کے اب تھے، باپ تھے، کیوں جی، جو تمام انسانوں کے باپ تھے، وہ تو وہ پودا کھانے کی لغزش کر بیٹھے اور اس کے انجام سے بے خبر ہو گئے. وہ تو خطا کر بیٹھے، اور جو خطا کر لے وہ معبود نہیں ہو سکتا. معبود خطاؤں سے پاک ہوتا ہے، وہ ایسی ہستی ہے جو سب چیزوں کے انجام سے بھی واقف ہے. تو جب آدم علیہ السلام جو تمام انسانیت کے باپ ہیں وہ خطا کر گئے تو وہ معبود نہیں ہو سکتے، تو ان کی اولاد کیسے معبود ہو سکتی ہے؟ کوئی بھی ہستی آ جائے. بات سمجھے ہے نا؟ یعنی یہ میں بات کو کلوز کر رہا ہوں، وائنڈ اپ کر رہا ہوں. ذرا یہ خلاصہ سنیے گا کہ فرشتوں سے تو اس لیے الوہیت کی نفی ہو گئی کہ وہ تو چیزوں کے نام نہ بتا سکے. آدم علیہ السلام جو کہ تمام انسانیت کے باپ ہیں، ان سے تو خود خطا ہو گئی، اور جو خود خطا کر لے وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الہ تو ایسا نہیں ہوتا کہ جو چیزوں کے انجام سے واقف نہ ہو، یا اس کو پتہ نہ چلے، یا اس کو کوئی بہلا لے یا پھسلا لے، وہ معبود نہیں ہو سکتا. تو خاکی مخلوق سے بھی الوہیت کی کیا ہو گئی؟ نفی ہو گئی. اور رہ گئی ناری مخلوق. تو اس کے بارے میں تو فرمایا جنوں کی بھی لوگ عبادت کرتے رہے ہیں نا، جنوں کی بھی پوجا ہوتی رہی ہے. سورہ جن کے اندر اس کا پورا واقعہ بیان ہے. ابھی بھی جنوں سے پناہ مانگنا، جنوں سے جو ہے وہ امداد مانگنا، جنوں کو اپنی معاونت میں مدد کے لیے پکارنا، وہ اب بھی ہوتا ہے. یہ جتنے آپ کے یہ جو جادوگر اور یہ اسلام سے ہے نا، یہ سارے اسی سورس کو یوز کرتے ہیں. تو انسانیت کو یہ بتا دیا کہ بھئی جن تو شروع سے تمہارا ازلی دشمن ہے، اس کو اپنے انجام تکبر کی انجام کی فکر نہ ہوئی اور پتہ نہ چل سکا کہ بھئی میں تو نکال دیا جاؤں گا، اور وہ تمہارا ازلی دشمن ہے، تو وہ تمہارا معبود کیسے ہو سکتا ہے اور الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الہ صرف اللہ کی ذات ہے. نہ تو خاکی مخلوق تمہاری الہ ہو سکتی ہے، نہ نوری مخلوق تمہاری الہ ہو سکتی ہے، اور نہ ناری مخلوق تمہاری الہ ہو سکتی ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے. فَاعْبُدُوهُ، ہاں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے تمام دنیا کے انسانوں عبادت کرو اپنے رب کی. اور وہ رب تمہارا کون ہے؟ اللہ تمہارا رب ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. رب کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ ہی کی عبادت کرنے کا حکم ہمیں اس صورت میں دیا گیا، اور اس کو پھر اللہ رب العزت نے ان واقعات کے اندر بھی ہم تک یہ بات پہنچائی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں اللہ رب العزت اپنی خالص عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انسانیت کو جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھیجا ہے، اس مقصد پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں جنات شیاطین کے اس وقت کے بہلاوے اور پھسلاوے کے بعد آج بھی جتنے وہ بہکانے اور پھسلانے کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالی ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے. اللہ تعالی ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے. دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. یا الہ العالمین، تو نے اپنے پیغمبر آدم علیہ السلام کو یہ دعا مانگنے کی وجہ سے مغفرت عطا فرمائی، توبہ قبول فرمائی، معاف کیا. یا اللہ تو ہمیں بھی معاف فرما، اس دعا کی برکت سے ہمیں معاف فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا الہ العالمین،
ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرما، ہمیں قرآن مجید کی سمجھ نصیب فرما، ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس میں جو کمی کوتاہی غلطی ہو جاتی ہے اللہ تو معاف فرما، یا اللہ اس کا جو اہتمام کرنے والے ہیں یا اللہ تو ان کو اجر جزیل عطا فرما، یا اللہ تو ان کی برکت سے یا اللہ سب کو قرآن مجید کے فہم کی دولت نصیب فرما، ان کو اس کا اجر نصیب فرما، یا اللہ اس فیض کو دنیا پوری میں پھیلا دے، یا رب ذوالجلال والاکرام ہم سب کو قرآن پہ عمل کرنے والا بنا۔ ہمارے دوست یا اللہ انہوں نے بڑی خلوص کے ساتھ اس محفل کو آباد کیا ہوا ہے، سفر پہ جا رہے ہیں یا اللہ تو ان کا سفر آسان فرما، ان کی آگے جو منزلیں ہیں راحتیں ہیں ان کو یا اللہ تو عطا فرما، ان کی ہر منزل کو آسان فرما، ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما، گھر بار میں برکت دے، ہم سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، سب کے بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ سب کے فوت شدگان کی اللہ تو مغفرت فرما۔ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔